صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سوال کیا، حضور مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کی اس کے بعد؟ پھر فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کی اس کے بعد؟ پھر فرمایا تمہاری ماں کا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ پھر فرمایا تمہارے باپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حق ماں کے اور 1 باپ کا ذکر کیا۔ آپ کا ہر لفظ ہی حکمت بھرا ہے۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ علماء فرماتے ہیں اس میں حکمت ایک یہ بھی ہے کہ ماں کے بچے پر 3 حق ہیں۔ ایک، اس نے بچے کو اپنے پیٹ میں پالا اور پھر ولادت کے وقت موت کے قریب سے ہو کے آئی، سختیاں برداشت کی، اور پھر تیسرا بچے کی پرورش کی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ماں باپ میں دونوں میں کمپیریزن نہ کیا جائے، خدمت ماں کی کیا زیادہ کی جائے اور عزت باپ کی زیادہ کی جائے، ان کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ماں باپ کی خدمت یہ سب کے حصے میں نہیں آتی، رب جسے چاہتا ہے یہ اسے موقع عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اس کا برا باپ ملے اور وہ باپ کی خدمت کرے۔ خوش نصیب ہے وہ جسے اس کی بیمار ماں ملے، وہ خدمت کرے، ماں کی نوکری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری ماں بری تھی، ان کا معدہ بہت کمزور تھا، جس کی وجہ سے میں انہیں اٹھا کر پیشاب وغیرہ کرواتا۔ ابن جوزی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آتا کہ میں اتنا فرما بردار ہوں اپنی ماں کا کہ ان کی خدمت کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت عمر سے سوال کیا کہ میرے ماں باپ بہت برے ہیں، میں ان کی خدمت کیا کرتا ہوں اور انہیں میں پیشاب وغیرہ کرواتا ہوں، پوچھنا یہ تھا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ بچپن میں میں ان کے اوپر پیشاب کیا کرتا تھا، آج انہوں نے میرے اوپر کر دیا، تو کیا میں نے اس طرح ان کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبیا بعد لکان عمر ابن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے یہ تو میرے والا ہی سوال ہے، جو میری سچویشن ہے یہ تو اس کی بھی وہی ہے۔ پھر حضرت عمر نے جواب دیا کہ اپنی ماں کا حق تم کبھی ادا نہیں کر سکتے، تمہاری اور تمہاری ماں کی سوچ میں بہت فرق ہے، اس نے تو اپنی محبت میں یہ سب کچھ کیا، اور آج اگر تم اس کی خدمت کر رہے ہو اور تمہارے ذہن میں ہزاروں وسوسے اٹھ رہے ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہوں، تم اپنے ماں باپ کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ان کی خدمت کر کے انہیں خوش کر کے راضی رکھ کے ہم جنت کما سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔